حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی بے مثال حکومت اور سلطنت حاصل تھی کہ صرف ساری دنیا پر ہی نہیں بلکہ جنات، طویل اور ہواؤں پر بھی ان کی حکومت تھی۔ مگر ان سب سامانوں کے باوجود موت سے ان کو بھی نجات نہ تھی، اور یہ موت تو مقررہ وقت پر آنی تھی۔ بیت المقدس کی تعمیر جو حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کی ملک شام میں، جس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ گاڑا گیا تھا، ٹھیک اسی جگہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی۔ مگر تعمیر پوری ہونے سے قبل ہی حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت آ پہنچا، اور آپ نے اپنی فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس عمارت کی تعمیر کی وصیت فرمائی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی جماعت کو اس کام پر لگایا، اور عمارت کی تعمیر ہوتی رہی۔ جنات کی طبیعت میں سرگوشی غالب تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے جنات کام کرتے تھے۔ ان کی وفات کا جنات کو علم ہو جاتا تو وہ فوراً کام چھوڑ بیٹھتے اور تعمیر رک جائے، یہاں تک کہ آپ کی وفات کا وقت بھی قریب آ گیا اور عمارت مکمل نہ ہو سکی، تو آپ نے یہ دعا مانگی کہ اے الہی، میری موت جنات کی جماعت پر ظاہر نہ ہونے پائے، تاکہ وہ برابر عمارت کی تعمیر میں مصروف رہیں، اور ان سب کو علم غیب کا جو دعویٰ ہے وہ بھی باطل ٹھہر جائے۔ یہ دعا مانگ کر آپ محراب میں داخل ہو گئے اور اپنی عادت کے مطابق اپنی لاٹھی کھڑی کر کے عبادت میں کھڑے ہو گئے، اور اسی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی۔ مگر جنات مزدور یہ سمجھ کر کہ آپ زندہ کھڑے ہوئے ہیں، برابر کام میں مصروف رہے، اور عرصہ دراز تک آپ کا اس حالت میں رہنا جنات کے گروہوں کے لیے کچھ باعث حیرت اس لیے نہیں ہوا کہ وہ برابر دیکھ چکے تھے کہ آپ ایک ایک مہینہ بلکہ کبھی کبھی 2 ماہ برابر عبادت میں کھڑے رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ حکم الہی دیمک نے آپ کی عصا کو کھا لیا، اور عصا گر جانے سے آپ کا جسم مبارک زمین پر آ گیا، اور اس وقت جنات کی جماعت اور تمام انسانوں کو پتہ چل گیا کہ آپ کی وفات ہو گئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے کہ پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیجا تو جنات کو ان کی موت دیمک ہی نے بتائی جو ان کے عصا کو کھا رہی تھی۔ پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر آ گئے تو جنات کی حقیقت کھل گئی۔ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو وہ اس ذلت کے عذاب میں اتنی دیر تک نہ پڑے رہتے۔